بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں سے مری قومی خبروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پہ چل نکلا ہے، اور وہ فواد چودھری نے ٹویٹ کر دی کہ 1 لاکھ گاڑی مری میں داخل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس ٹویٹ میں تو اور بھی بڑا کچھ لکھا تھا۔ میں اس پہ کیا کہوں، بدقسمتی سمجھیں یا کچھ اور، اس حکومت نے جب بھی کسی چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے وہ الٹا اس کے گلے پہ پڑ جاتی ہے۔ بلکہ اس کے گلے پہ کیا پڑنا، حقیقت میں تو وہ عوام کے گلے پڑتی ہے۔ اس حکومت کا جو بھی کریڈٹ ہے وہ عوام کے لیے جان لیوا ہو جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ ہر چیز کا کریڈٹ خود لیں اور الزام دوسروں پہ ڈالیں تو یہی ہوتا ہے۔ اس وقت مری سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، بہت دردناک۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مری میں برف باری میں پھنسے 22 سیاح جو ہیں وہ شدید سردی سے ٹھٹر کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں ایک ہی فیملی کے 6 افراد شامل ہیں، اور ایک ہی یعنی علاقے کے 4 دوست جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ان گھروں پہ تو قیامت صغریٰ آ کر گزر گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے فوج اور سول آرم فورسز کو طلب کر لیا۔ بیسیکلی سول فورسز کو کیا طلب کرنا، سول فورسز تو کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، آگ سیک رہی ہیں۔ فوج ہی ہے جو بیچاری اس وقت جائے گی اور لوگوں کی مدد کرے گی، جیسا ہمیشہ کرتی ہے، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے برف باری ہو، چاہے بارش ہو، جو مرضی ہو۔ ہماری جمہوریت اور ہماری سول حکومتیں جو ہیں وہ کریڈٹ لینے کے لیے آگے آگے ہیں، کھانے پینے کے لیے آگے آگے ہیں، چور بازاری کے لیے آگے آگے ہیں، اور اپنے اکاؤنٹس بنانے میں آگے آگے ہیں، پروٹوکالز لینے میں آگے آگے ہیں، گاڑیاں امپورٹ کرنے میں آگے آگے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لیے آگے آگے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے لیے آگے آگے ہیں، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے آگے آگے ہیں، لیکن عوام کی جان و مال کے تحفظ میں سب سے پیچھے۔ اب مری میں شدید برف باری کے باعث ہزاروں سیاح جو ہے وہ پھنس کر رہ گئے، جس کے بعد اسلام آباد سے مری جانے والے راستے بند کر دیے گئے۔ مری سے ٹریفک میں پھنسی تقریباً 23,000 گاڑیاں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 1,000 سے زیادہ گاڑیاں ابھی بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید تو مری اور گلیات میں پھنسے سیاحوں کی امداد کی مانیٹرنگ کے لیے مری پہنچ گئے۔ میں تو کہتا ہوں بھئی آپ اسلام آباد میں رہیں، کسی ڈی سی او کو ہی کام کرنے دیں، کام وام تو آتا نہیں ہے کسی کو، آپ وہاں پہ مانیٹر کرنے پہنچ گئے۔ یعنی ساری جو انتظامیہ ہے اب وہ منسٹر کے آگے پیچھے پھرے گی، پولیس منسٹر کے آگے پیچھے پھرے گی، اس کے ساتھ ایمبولنس چلے گی، لیکن لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے وہاں پہ کوئی ایمبولنس نہیں ہے۔ پاک فوج کے 5 پیدل پلیٹونز جو ہیں وہ طلب کر لیے گئے، سیاحوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جا رہا ہے، ایف سی اور رینجرز کو بھی امدادی سرگرمیوں کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اب آپ اسے سوچ لیں کہ یہ کیٹاسٹرفی کتنی خوفناک ہے، اور ایک کتنا بڑا ایک میگا ٹریجڈی جو ہے اس نے پاکستانیوں کو آ کے گھیر لیا۔ مری میں سیاحوں کی بڑی تعداد ایک ویکنڈ پہ برف باری کا نظارہ کرنے پہنچی، کیونکہ وزیر اطلاعات نے ایک بغیر سوچے سمجھے ٹویٹ بھی کر دی تھی اور کہا کہ جی 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں مری اور گلیات میں داخل ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے 5 گنا ہوٹلوں کا کرایہ بڑھا لیا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء جو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ کون کہتا ہے اس ملک میں غربت ہے، افلاس ہے، یا اب دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، لوگ ارن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ اگر کوئی ہوٹلوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور حکومت اس کا نوٹس لے، وہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے 5 گنا، اور اگر کوئی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نہیں مل رہی یا وہ مہنگی ہو گئی ہیں تو اس کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ بے شرمی کی بھی ایک حد ہے، بجائے اس کے کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ بہرحال اس وقت تو ٹریفک کا نظام درم بھرم ہو گیا، فیملیز گاڑیوں میں محصور ہو کے رہ گئی ہیں۔ اور یہ ہوتا کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں گیا تو شدید سردی کے دن تھے، اور انہوں نے یعنی پولیس والے جو تھے وہ ہائی ویز پہ جانے والوں کے چلان کر رہے تھے، یا جو ٹورسٹ اسپاٹس پہ جا رہے تھے۔ وہ چلان کیوں ہو رہے تھے کہ ان کی گاڑیوں کے ٹینکس جو تھے فل نہیں تھے، اور انہوں نے کمبل اور یہ کافی کی تھرموس وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گاڑی کے اندر نہیں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر راستے میں برف باری شروع ہو جائے اور گاڑیاں پھنس جائیں فوری طور پہ، اگر سڑکوں کو نہ کلیئر کر سکیں تو گاڑی سٹارٹ رہنی چاہیے، اس میں اتنا فیول ہونا چاہیے کہ وہ سٹارٹ رہے، تاکہ اسے ہیٹر جو ہے وہ چلتا رہے، اور کمبل ہونے چاہیے، ورنہ لوگ سردی سے مر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہوا۔ اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ جی مری میں سیاحوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باعث شدید سردی میں ان کو خوراک کا مسئلہ ہے، اور میری مری کے لوگوں سے اپیل ہے کہ ان پھنسے لوگوں کو گاڑیوں میں کمبل دیں، خوراک مہیا کریں۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ لوگوں سے یہ امداد لے رہی ہے، یعنی تو پھر اتنی سول فورسز اور پیراملٹری فورسز ان کو بلانے کا کیا مقصد ہے، اگر آپ خوراک کے لیے بھی ایک لاجسٹک سپلائی چین جو ہے وہ نہیں وہاں پہ بنا سکے؟
اب کہتے ہیں جی عوام کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں راستہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک بڑی خوفناک ویڈیو میں نے صبح دیکھی ہے، ایک فیملی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچارے سردی کی وجہ سے ٹھٹر ٹھٹر کے مر گئے تھے سیر کرنے، بیچارے فیملی گئی تھی۔ اس سیر کے آنے والے 4 دوست جو ہیں وہ بھی گاڑی میں ہی ٹھٹر کے جاں بحق ہو گئے۔ چاروں لاشیں جو ہیں وہ باڑیاں روڈ سندھیا کے مقام سے ملی۔ مرنے والے دوست ہمارے وہ مردان کے رہائشی تھے اور ہلاکتیں برف باری کے دوران شدید سردی کے باعث ہوئیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مری میں سنو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اب یہ مجھے یہاں پہ غصہ چڑھتا ہے، یہی جب میں عمران خان کو کہتا تھا کہ یہ عثمان بزدار نالائق بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، سب کچھ میں نے عمران خان کو کہا یہ بات، یہ میں نے کو ویسے ادھر ادھر نہیں کہہ رہا، میں ٹی وی کے اوپر نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں میں خود CNW کا وزیر رہ چکا ہوں اور مجھے خود پتہ ہے کہ وہاں پہ سڑکوں پہ کیا کرنا ہے۔ جب میں تھا وہاں پہ تو شدید برف باری ہوئی اور بہت لوگ تھے، اور حالانکہ انٹرم گورنمنٹ تھی، وہ ریگولر گورنمنٹ نہیں تھی، وہ لوگوں سے ووٹ لینے نہیں جانا تھا، لیکن گورنمنٹ نے پوری کوشش کی اور میکسیمم 3 سے 4 گھنٹے میں سڑکوں کو کھول دیا۔ جب آپ ان کو کھولتے ہیں تو ٹریفک فلو ہوتا ہے، جب ٹریفک فلو ہوتا ہے تو ایمرجنسی کریٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پولیس مسنگ ہے، انتظامیہ مسنگ ہے، فائر بریگیڈ مسنگ ہے، ایمبولنسز مسنگ ہے، اور مری میں ہسپتال تو آپ کو اگر کوئی پتہ ہے ہسپتالوں کا تو مجھے بتائیں کہ وہاں ہسپتال کہاں ہیں، کہ جہاں پہ اگر کوئی شدید کسی کو لے جایا جائے تو CMH کے علاوہ آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ اب وہ ایک آفت زدہ علاقہ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے پنجاب حکومت نے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق مری میں اب تک 4 فٹ زیادہ برف پڑ چکی ہے، اور مقامی افراد کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں سندھیا اور کلڈنا کے درمیانے علاقے میں ہوئیں، جہاں درجنوں گاڑیاں مری جانے والے راستے میں برف پہ پھنسی ہوئی ہیں۔ ملک کے شمالی علاقہ جات کے سیاحتی مقامات میں برف باری اور بارشوں کے باعث جمعے کی دوپہر کو پہلے KPK کے علاقے گلیات میں سیاحوں کا داخلہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور شام کے وقت مری کو بھی سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب اپنے ویڈیو پہ کام دے رہے ہیں شیخ رشید، وہ کہتے ہیں کہ جی کل رات راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی اور صبح تک یہ کوشش جاری تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ مری گلیات اور باڑیاں کی جانب آ چکے تھے۔ ہم پچھلے 12 گھنٹے سے راستہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم نے مری جانے والے سارے راستے بند کیے ہیں، لیکن سیاحوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اب اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر آ رہی تھی کہ 1000 گاڑیاں اس وقت بھی مری میں پھنسی ہوئی ہیں، جبکہ 23,000 گاڑیوں کو انہوں نے نکال دی ہے۔ DSP مری نے اپنی ویڈیو پیغام میں کہا کہ 4 فٹ تک برف ہے، درجنوں درخت سڑک پہ گر چکے ہیں، اور مشینری وہ کہتے ہیں جی ایک حد تک ہی کام کر سکتی ہے، درختوں کے گرنے کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا۔ اچھا ابھی وہ کہہ رہے کرنا پڑ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے اس کی وجہ سے مشکلات ہے، یعنی ابھی وہ زیوم کر لیا انہوں نے کہ جتنا نکلنا تھا وہ بھی نہ نکلو۔ سیاحوں کو مری اور گلیات میں داخلے سے روکنے کے لیے اب پولیس کی جگہ جگہ چیک پوسٹ ہو گئی ہیں، لیکن ISPR کی ایک پریس ریلیز کے مطابق وہاں پہ انہوں نے ایک ایمرجنسی سینٹر نافذ کر دیا، جس سے لوگوں کو فوری طور پہ بروقت اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ویسے تو آپ نے 3 سال سے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ خدا کے لیے آپ نارتھ آئیں، ہم ٹورزم کو فروغ دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن جب بھی لوگ جو ہے وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے ہو تو آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ جب پچھلے سال آپ دیکھیں گلگت بلتستان لوگ جا رہے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا، ہزاروں گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کے پیٹرول ہی ختم ہو گئے، اور لوگ وہاں پہ پیٹرول جس دام پہ بیچ رہے تھے وہ بھی ایک ہوشربا دام تھے۔ حکومت نے بجائے کریڈٹ لینے کے کو تنبیہ کرنے کے بجائے اس کی روک تھام کرنے کے کریڈٹ لینا شروع کر دیا کہ لوگوں نے کتنا کمایا ہے یہاں پہ، دیکھیں جی یہ ہماری گڈ گورننس ہے۔ آپ نے کراچی سے لے کے خیبر تک آپ نے ایک سڑک کے اوپر ٹوائلٹ نہیں بنایا اور آپ فورن ٹورسٹ کو بلا رہے ہیں۔ آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہوں تو آپ نے باتھ روم جانا ہو کسی بچے نے تو آپ کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ لیکن ٹورزم کو ہم فروغ دے رہے ہیں جی، ٹورزم کو ہم فروغ دے رہے ہیں، ہم یہ ایپ بنا دی ہے، ہم نے iOS کی ایپ بنا دی ہے، ہم نے اینڈرائڈ کی ایپ بنا دی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں PTDC کے تمام آپ کے ہوٹلز ہیں وہ بند پڑے ہیں، 2 سال سے یا 1.5 سال سے وہ بند پڑے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو چلانا کیسے ہے۔ لوگ 5 گنا کرائے کر رہے ہیں وہاں پہ، حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے لیکن PTDC بند ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب تو کوئی سائنسدان ہی دے سکتا ہے کہ جس نے بیانات صرف دینے اور کام تو کرنا نہیں، اس بات سو جانا اس نے جا کے، اور شام کو جا کے جب کھانا کھا رہے ہونا ہے کوئی ٹیبل ٹاک پہ یا کسی اور ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے، تو اپنے دوستوں کو مذاق میں بھی کہنا دیکھو میں نے یہ کہا، سارے
22 لوگ مر گئے ہیں، 22 لوگ مر گئے ہیں آج سردی کی وجہ سے، جن میں ایک ہی فیملی کے 6 افراد ہیں، اور یہاں پہ ہم بیان بازی ہو رہی ہے۔ بہرحال اتوار تک تو انہوں نے پابندی لگا دی۔ ارے اتوار تک کیوں لگائی ہے؟ اگلی اتوار تک لگاؤ، سڑکیں کلیئر کرو، صاف کرو، درخت اٹھاؤ، کھمبے ٹھیک کرو، بجلی کی تاریں راستے سے نکالو، اس کے بعد کرو۔ کیا یہ تم 24 گھنٹے میں کر لو گے؟ آج ہفتے کا دن ہے تو اتوار تک تم نے کیوں بند کیا پھر اس کو؟ یعنی پیر کو چلا جائے جس نے بھی جانا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو اموات ہو گئی اتنی زیادہ، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن پچھلے 2 دن سے پنجاب کی بڑی بری حالت ہے، بڑی بری صورتحال ہے۔ صرف لاہور میں 90 فیڈر جو ہے وہ بجلی کے ٹرپ ہو گئے، 18 گھنٹے لوگوں کے علاقوں میں بجلی نہیں آئی، اور جب آئی ہے تو وہ اتنی فلکچویٹ کری تھی، کم آ رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں کافی چیزیں جو تھی جل گئی، کسی کا ٹی وی جل گیا، اے سی جل گیا۔ یہ میں اس نقصان کو خدا نہ خواستہ اس سے نہیں میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ صرف ایک جگہ پہ ناکام ہوئے ہیں یا ایک جگہ پہ اپنا ان کی نااہلی یا کرپشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ آپ کو ان کی کرپشن جو ہے گوڈو گوڈو آپ کو ملے گی۔ گھنٹوں کی مہلت درکار ہے جی، کہتے ہیں 24 گھنٹوں کی مہلت درکار ہے۔ 24 گھنٹے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں مشینری کافی نہیں ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مشین کی ایک کیپیسٹی ہے، دوسرے کہتے ہیں جی 24 گھنٹے میں ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اچھا، لوگ بھی تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، جس طرح گاڑیاں چلاتے ہیں بھئی، آپ شہر میں جس طرح چلاتے ہیں اس طرح پہاڑی علاقوں میں تھوڑی چلاتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے گاڑی ادھر سے لا کے ساری ٹریفک پھنسا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ نارمل سڑک نہیں ہے، اس پہ برف لگی ہوئی ہے تو گاڑیاں پھسلتی ہیں، سلپ ہوتی ہیں، اسکڈ ہوتی ہیں، لگتی ہیں ایک دوسرے کو، وہ خدا نہ خواستہ نیچے گر سکتی ہے۔ آپ بھی احتیاط کریں، جلد بازی نہ کریں، آپ بھی وہاں پہ جو بھی جیسی بھی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ذرا سا تعاون کریں، آپ کی ہی جان اور مال جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ گاڑیوں میں سو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی دیر ان کی گاڑیوں کا ہیٹر چلے گا، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں کہ نہیں گرم رہنے کے لیے، کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی باہر نکلے گا کچھ ڈھونڈنے کے لیے تو وہ فروسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتا ہے، شدید سردی کی وجہ سے جو ہوتی ہے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک موسم بہتر نہیں ہوتا آپ لوگ پلیز یہ جو ہے نا ذرا سے اپنے ٹرپس کو اس وقت اوائڈ کریں۔ حکومت تو کہتی رہے گی گھبرانا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے گھبرانا ہے، بہت بری طرح گھبرانا ہے، کیونکہ ان کو آپ کے جان و مال کی فکر نہیں ہے۔ آپ جائیں گے، آپ کو کوئی لوٹے گا اور زیادہ پیسے لے گا، 5 گنا پیسے لے گا، تو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہماری تو معیشت اچھی چل رہی ہے۔ اب تو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ فوراً میڈیا جو ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے فالو اپ میں جب میں آپ کو سٹوری دوں تو وہ صرف ایک سٹوری ہو کہ بہت اچھا آپریشن ہوا اور باقی لوگوں کی جانیں بھی بچ گئیں اور وہ اپنے پیاروں کو مل بھی چکے اور لوگ اب وہاں پہ سیف ہیں۔ لیکن یہ جو 22 لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے آخری سفر کو آسان کرے اور ان کے گھر والوں کو کسی طرح صبر دے، کیونکہ خدا ہی دے سکتا ہے، ہماری تو کہیں بھی کسی بات کا صبر نہیں ہو سکتا، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ ان کو صبر دے کہ ان کے اوپر جو قیامت صغریٰ آئی ہے یہ گزر جائے اور ان کو کسی طرح تشفی ہو۔ آخر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اگر اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو فوراً مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔